سوالوں کے جواب دینے، پھر ہم حدیث۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کفار کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ مسلمان ہمیشہ جنت میں جائے گا اور کافر ہمیشہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ مسلمان کی جو عبادت کی فرمانبرداری کی زندگی ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، اور کافر کی نافرمانی کی زندگی بھی 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، تو وہ تھوڑی سی ہے۔ نیک کی زندگی نیکی کی بھی تھوڑی سی ہے، اور بدی کی زندگی بد کی زندگی بھی تھوڑی سی ہے، تو یہ ہمیشہ جنت میں کیوں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں؟ لہٰذا اس کو کہتے ہیں سزا اور جزا میں مطابقت نہیں ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلے کو، سزا کہتے ہیں جرم کو۔ جرم تھوڑے دن اس کی مدت کم ہے اور سزا کی مدت ہے نا۔ ایسے ہم پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اصول تم ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہو کہ جزا اور سزا کی مدت برابر ہونی چاہیے، کہ کیا اس پر تمہارے ہاں عمل ہے؟ مثال کے طور پر ہم ان سے کہتے ہیں تم نے کسی کو گولی ماری، گولی لگنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ۔ تم اگر سزائے موت نہیں دیتے ہو، یورپ شور مچا رہا ہے کہ سزائے موت نہیں دینی چاہیے، عمر قید کرنی، عمر قید بھی کتنے سال ہوتے ہیں؟ 25 سال، راتیں شامل کر لے تو 16-17 ہو جاتے ہیں۔ جرم کتنی دیر کیا اس نے، اور سزا کتنے سال ہوئی؟ کوئی ان میں کوئی آپس میں کوئی ترتیب کو بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، سزا جرم کیا ہے اور جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جرم تھوڑی دیر اور سزا کتنی ہے؟ 25 سال۔ یہ تمہارے ہاں بھی ضابطہ نہیں ہے، یہ تو اعتراض تم پر بھی بنتا ہے، تم بھی جواب دو نا، پھر ہم سے جواب لے لینا۔ نہیں سمجھ؟ ہم ان سے کہیں گے اصل بات ہوتی ہے سزا میں دیکھا جاتا ہے جرم کی سنگینی کو، لمبے چوڑے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، لمبے چوڑے ہونے کو کیا دیکھا جاتا ہے؟ جرم کی سنگینی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا انفرادی طور پر کیا نقصان تھا، معاشرتی طور پر اس کا کیا نقصان، معاشرے میں اس کی وجہ سے کتنا بگاڑ آتا ہے۔ سمجھ آگے؟ یاد رکھیں انفرادی اور اجتماعی طور پر جرم کے کیا کیا اثرات ہیں، یہ صرف اسلام سوچتا ہے، باقی دنیا نہیں سوچتی، باتیں کرتی ہے۔ میں اس پر اگر اساتذہ کی جوتیوں کے صدقے سے میں اس کی وضاحت کروں تو کر سکتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، ہم دوسری طرف نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جرم اس میں وقت میں مطابقت ہونا کوئی ضروری نہیں دیکھا جاتا، جرم کی سنگینی کیا۔ کافر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ بہت بڑے ہیں، بڑے کی نافرمانی بڑی ہوتی ہے، بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ تو ان کو جواب ہے۔ پھر میں اپنے طور پر مسلمانوں میں نے عرض کیا کہ اسلام کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ وقتی طور پر جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ وہ جنت میں جائے گا۔ وقتی طور پر وہ جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیشہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا الٹ کیوں نہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا تعلیم، کہ وہ وقتی طور پر کس میں جائے؟ جنت میں جائے، اور ہمیشہ کہاں جائے؟ جہنم میں جائے۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، بات یہ ہے کہ ایمان والے کی جو غلطی ہے وہ دائمی چیز میں نہیں ہے، وقتی چیز میں ہے۔ ایمان دائمی فرض ہے۔ اب آپ خاموشی سے بیٹھے نا،
تو آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا؟ جب آپ بازار میں ہوں گے، جب آپ سو رہے ہوں گے، جب صبح جلدی جلدی اٹھیں گے، ہیں؟ لیکن آپ نماز میں اس وقت ہیں نہیں ہے نا؟ عشاء کی نماز کا ایک وقت ہے، وہ شروع بھی ہوتی ہے ختم بھی ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت وہ نماز شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ایک وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو مسلمان کی جو خراب چیز ہے وہ کیا ہے؟ وقتی فرض میں خرابی ہے، اور درستگی کس میں ہے؟ دائمی میں۔ لہذا وقتی طور پر اللہ سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، وہ مالک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ پہ کام چلا لیں، ان کی مرضی ہے، حساب یسیرہ وہ کر لیں۔ ایسا ہی ہے، بعضوں کو سزا ملے گی، بعضوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض بندوں کو اللہ صرف گھورے کہ تم نے یہ کیا کیا تھا، ان کے لیے یہی سزا بھی بہت بڑی ہے، یہ سزا بھی بہت بڑی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور واقعی ایسے مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہوئے ہیں اور مفتی اعظم ہند ہوئے ہیں۔ ان کے فتوے کی وہ وہ ہوئے چھپے ہیں 30 جلدوں میں ہیں۔ اللہ نے ساؤتھ افریقہ میں ان سے بہت کام لیا، ساؤتھ افریقہ میں بہت کام لیا۔ پچھلے 5-6 سال پہلے ایک عالم آئے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے کہا میں نے کتابوں کی ابتدا بھی حضرت مفتی صاحب سے کی تھی، اور حدیث کی بخاری شریف بھی ہم نے انہیں سے پڑھی، اب بھی مفتی صاحب وہیں دفن ہیں۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی کہ عالمگیر بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بندوں کی ان کے پاس جب شکایت آئی تو انہوں نے ایک کو گھورا، ٹھیک ہے، اور ایک کی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور ایک کو جوتے سے پٹائی کی۔ ایک کی کیا کی؟ اس میں سمجھنا بھائی۔ تو کسی نے کہا کہ جی آپ نے جرم ایک تھا، لیکن آپ نے ایک کو تو صرف گھورا ہے، دوسرے کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، تیسرے کو جوتیاں سے پیٹا ہے، یہ کیا وجہ؟ جرم ایک تھا تو سزا ایک ہونی چاہیے تھی۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ۔ عالمگیر عام لباس میں نکلے اس بندے کو لے کے، تو جس کو جوتے پڑے تھے نا وہ ایک جگہ کہہ رہا تھا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، بادشاہ نے ہمیں جوتے مارے۔ پھر کی ہوا؟ جوتے نال بندہ مرن لگا ہے، یعنی وہ ڈھیٹ بن کے یہ کہہ رہا تھا۔ اور جس کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اس نے اتنا محسوس کیا کہ میں نے غلط کی، ہمارے بادشاہ نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، انہوں نے کہا اس وجہ سے اس کو بخار ہو گیا۔ اور جس کو صرف گھورا تھا پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا۔ کہنا کیوں فوت ہوا؟ کہنا غلطی کی تھی، ان سے بادشاہ ناراض ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، میں نے غلطی کی تو مجھے بڑی شرمندگی ہے، اسی افسوس میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اس میں چلو کچھ مبالغہ لگا لو لیکن بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ مدرسے میں اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، بعض طالب علم ایسے تھے استاد وہ پورا کام کرتے تھے لیکن ایک دن ڈانٹ ڈپٹ پڑ جاتی تھی، ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی کہ یار میں نے، اور بعض ایسے تھے کہ روز پٹائی ہونے پھر کیوں ہے، پھر کیوں ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو خیر بات میں کر رہا تھا کہ ہمارا دائمی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ درست ہے، اور وقتی کیا ہے؟ خراب ہے۔ لہٰذا وقتی خرابی کی وجہ سے اللہ سزا دے لیں، تھوڑی دے لیں، زیادہ دے لیں، بندوں کی طبیعت کے مطابق ایسا ہوگا، کسی کو گھورنا ہوگا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگا، جس طرح اماں جی عائشہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا حساب یسیرہ، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے۔ تو دائمی چیز ٹھیک ہے اور وقتی چیز کیا ہے؟ لہٰذا ہم دائمی طور پر جنت میں جائیں گے اور وقتی طور پر جہنم میں جا سکتے ہیں، جائیں گے نہیں، کیا جا سکتے ہیں، جائیں گے نہیں، جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کافر کی دائمی چیز خراب ہے
اس لیے کہ مسلمان نے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ میں 10 سال جیوں، 20 سال جیوں، 100 سال جیوں، 1000 سال جیوں، لاکھ سال جیوں، میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی جینا. طے نہیں کیا آپ نے؟ کیا نا. تو عمر اگر تھوڑی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر 1000 سال بھی عمر ہوئی تو ہم اپنے آپ سے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی، تو ہماری دائمی چیز ٹھیک ہے. اور کافر کفر کی جس شکل میں ہے وہ اپنے مذہب کو ہمیشہ کے لیے قبول ہے. سکھ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سچا مذہب ہے تو میں ہمیشہ اسی حال میں رہوں گا. ہندو ہے وہ اپنے دھرم کو قبول کر چکا اور وہ کہہ رہا میں ہمیشہ اسی میں. تو کیا ہے، مسلمان کی دائمی چیز صحیح، لہذا دائمی جنت. کافر کی دائمی چیز، او بھائی بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات پوری ہو گئی جو اس وقت چلی تھی. اگلی ایک بات، کل نہ میرے پر نہ ایک اعتراض ہوا، میں نے چاہا میں وہ اعتراض نہ آپ کے سامنے رکھوں، نہ تو میں بتاؤں گا کیا اعتراض ہوا، نہ میں یہ بتاؤں گا کس نے کیا. میں یہ بتاؤں، صرف اصول بتاؤں گا. کیا بتاؤں گا؟ اصول. دیکھو بھائی بات، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے کی غلطی، کوئی آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حافظ سفیان بڑا غلط ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قرآن کی توہین کی؟ نہیں نہ کہہ سکتے. حافظ سفیان اور چیز ہے اور قرآن. ایک تبلیغ والا حماقت کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو. یا جماعت ایک غلطی ایسی ہے کہ وہ ساری جماعت ہی کر رہی ہے، ہم اس کو کہیں جماعت والے یہ غلطی کرتے ہیں، وہ ڈھنڈورا پیٹے کہے دیکھو دعوت کے دشمن. کس کے دشمن؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہ کہہ سکتے، لیکن لوگ کہتے ہیں. جمیعت علماء اسلام ہماری ایک جماعت ہے، اس کی پالیسی سے کوئی اختلاف کرے، ہم اس کو کہیں دیکھو اسلام کا دشمن ہے. کہنا چاہیے. مدرسے والے کوئی حماقت کریں، ہم اس پر تنقید کریں کہ یار یہ بات غلط ہے، تو کوئی ہمیں کہے تم دین کے دشمن ہو. کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے سپاہ والے کوئی حماقت کریں، ہم اس کی مخالفت کریں کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تو کہتے ہیں دیکھو صحابہ کا دشمن. کہہ سکتے ہیں؟ ختم نبوت حضور کی ختم نبوت پر کام کرتے ہیں، اور چور ڈاکو جو ختم نبوت پر ڈاکہ مارتے ہیں ان کو بے نقاب کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کی جماعت ہے. اگر کہیں غلطی کر رہی ہو اور ہم ان کو کہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے یہ غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کہیں؟ تم ختم نبوت کے منکر ہو. کہہ سکتے ہیں؟ لیکن کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے، آپ تبلیغی جماعت کی کسی بات کی مخالفت کرو، وہ کیا کہیں گے؟ یار فلانا دعوت کو نہیں مانتا. اور دعوت اور چیز ہے، تبلیغی جماعت اور چیز ہے، صحابہ اور چیز ہے، سبا صحابہ اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، جمیعت علماء اسلام اور چیز ہے، علم دین اور چیز ہے، مدرسے اور چیز ہیں، اسلام اور چیز ہے، مسلمان اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، مومن. ایک مسلمان کی حماقت پر اگر ہم کہیں، وہ کہیں گے تو اسلام کا دشمن ہے. کہہ سکتے ہیں؟ چند دن پہلے میں اسکول کے بارے میں گفتگو کی تو مجھے ایک ساتھی کہنا مفتی صاحب آپ اسکول کے مخالف ہیں؟ میں نے کہا ہاں، جس طرح تم مدرسے کے دشمن ہو نا، اسی طرح میں اسکول کا دشمن. کہنا اللہ کی قسم میں تو مدرسے کا دشمن نہیں. میں نے کہا جس طرح کا مفہوم تو نے لیا اسی کا طرح کا مفہوم میں نے لیا. اگر میں یہ مفہوم نہ لیتا تو میری بات سمجھ ہی نہیں آنی تھی. تو نے یہی پروپیگنڈا کرنا تھا کہ اسکول کا مخالف ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ آگے نہ سمجھ. میں نے کہا دیکھو اسکول کے مخالف نہیں. مخالف کیوں ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے اپنے استاد مولانا امین صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوال کیا. میں نے کہا استاد جی، امام ابو حنیفہ بھی حق، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حق کے امام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی حق کے امام،
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی حق کے امام، لیکن کبھی کبھی ہم ان کی دلیل جب کوئی اہل حدیث پیش کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح رد کر رہے ہوتے ہیں جس طرح دشمن کی بات کو رد کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے پھر استاد جی نے ایک مثال دیکھی گا، مجھے کہنے لگا کہ اگر چور مسیتے وڑ کے ملے والے تے فیرنگ شروع کر دیں، جواب میں تم فیرنگ جب کرو گے وہ کس کی طرف منہ کر کے کرو گے؟ مجھے پہلے یہ بتا، کس کی طرف کرو گے؟ وہ مسجد کی طرف ہی کریں گے۔ کہنا کوئی تمہیں کہے کہ تم مسجد میں فیرنگ کر رہے ہو، ہم کہیں گے مسجد پر نہیں فیرنگ کر رہے، مسجد کے اندر چور گھسے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو استاد جی کہنے لگے کہ ہم جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو رد کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں رد کرتے ہوتے امام مالک کی دلیل، ہم اس لیے رد کر رہے ہوتے ہیں امام مالک کی دلیل کے پیچھے ایک نکما بندہ چھپا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم جب تبلیغ والے کو اس کی غلطی پر بات کریں گے تو تبلیغ کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں جو تبلیغ کے لبادے میں حماقتیں کر رہا ہوتا ہے، جو حافظوں میں چھپ کے نہیں سمجھ میں، جو ختم نبوت کے اس میں چھپ کے حرکتیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو اب یہود و نصارہ کی ساری پالیسی کیا ہے؟ تعلیم کے پیچھے چھپ کے ان کو زہر پلاؤ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ بات تو سمجھو یار، کس کے پیچھے چھپے ہیں؟ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے نبی پر پہلے جو وحی آئی ہے وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، تعلیم سے۔ کس سے شروع ہوتی ہے؟ وہ نام کیا لیں گے؟ تعلیم 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 تعلیم، لیکن پلا کیا رہے ہیں؟ تعلیم کے نام پر انہوں نے ہمارا لباس بدل کے پینٹ شرٹ پہنوا دی، تعلیم کے نام پر انہوں نے ہماری بیٹی کا دوپٹہ کھینچ لیا، تعلیم کے نام پر اس نے مسلمان بچی کو بے حیا بنا دیا، تعلیم کے نام پر اس نے اسکول میں ہماری بچیوں کو نچا دیا، تعلیم کے نام پر انہیں ہماری بچیوں کو گانے تک گوا دیے، تعلیم کے نام پر انہوں نے ہماری بچی اور بچے کو 12 14 سال کی ان کو تفریح کا موقع دیا کہ تمہاری کلاس اکٹھی ہوگی، تم یاریاں کر سکتے ہو، انہوں نے موقع فراہم کیا تعلیم کے نام پر۔ نہیں ہوا؟ ہوا؟ اب مجھے کوئی کہ مفتی صاحب میں اس چور پر جب گفتگو کروں بحیثیت عالم، وہ کہا مفتی صاحب آپ اسکول کے دشمن ہیں؟ میں نے اس کو یہ نہیں کہا ہاں نا، میں نے کہا جس طرح تم مدرسے کے دشمن ہو، کیونکہ جب میں نے اسی طرح کا تیر اس پر پھینکا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم مدرسے کے دشمن نہیں۔ میں نے کہا میں اس بے ایمانی کی بات کر رہا ہوں تو تم نے مجھ پر سیدھا تیر پھینک دیا، تو تم تو اسکول کے دشمن ہو۔ اگر میں اسکول کا دشمن ہوا بھی سے، کیا اسکول کے دشمن کافر ہوتا ہے؟ فاسق فاجر ہوتا ہے؟ مدرسے کی دشمن والے سے پوچھیں گے تو مدرسے کا دشمن کیوں ہے؟ میرے سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیا اگر مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا تمہیں تکلیف کیا؟ یا وجہ بیان کرو، میں ویسے ہی کہہ دوں یار میں اس تعلیم کو نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ دین اسلام اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں ایک مستقل تعلیم اور تہذیب ہے، میں نہیں مانتا، میرا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تیرا مسلمان ہو کے یہ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ او بھائی بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے بعض دفعہ نا جماعتوں والے کیا کرتے ہیں، جماعتوں والے کہتے ہیں فلانا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا وہ ہماری جماعت کا دشمن ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں وہ فلانا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا معلوم ہوتا تبلیغ کا دشمن، عالمی مسجد تحفظ ختم والے کہتے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا وہ کس کا دشمن ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ تو حافظوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو لہٰذا قرآن کا دشمن۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، ایسا اس طرح کا اسلام نہ بناؤ، اتنی تنگ وہ نہ کرو، اس سے خود ہی پھنس جاؤ گے۔ میں اگر جلنے لگ جاؤں نا تو آپ جلیں نہ جلیں تو میرا سینہ ضرور جل جائے گا۔ نہیں سمجھنے؟
ہم سارے کیا ہیں بھائی؟ مسلمان، انسان بھی ہے نا، ہم میں کوتاہی بھی ہے نا۔ اچھا اسی کا الٹ یہ ہے، حافظ سفیان حافظ ہے، یہ غلطی کرے گا، میں کہنا ہوں قرآن پڑھے تو میں اس کو کہوں گا یار غلطی میری ہے، تو مجھے قرآن کو درمیان میں کیوں لا رہا ہے؟ بھائی عالمگیر غلطی کر رہے، میں ان کو کہوں گا تو داڑھی رکھی، انہوں نے کہا یار غلطی میری ہے، میری داڑھی کو درمیان میں کیوں لا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بھائی صاحب نے غلطی کی، میں انہوں نے کہا تو میں تبلیغ آچے جان دے ہو، وہ کہے گا یار غلطی میری ہے، تو تبلیغ کو کیوں کہہ رہا ہے، مجھے کیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا صبح صحابہ والے کو غلطی کرے تو ہم کیا کریں؟ انہیں تو صحابہ کر دے، انہوں نے کہا یار صحابہ کرتے ہو وہ تو بات ٹھیک ہے، میری غلطی ہے مجھے کہو، صحابہ کا اس میں کیا ہے؟ ایک مجاہد غلطی کرے، ہم تو تم جہاد کرتے ہو، انہوں نے کہا یار جہاد کا کیا قصور ہے، تم مجھے کہو، مجھے ڈانگ مار جو مارنی ہے۔ مجھے یاد ہے میں موٹر چلاتے وہ میرے سے بریک نہیں لگی، تو ایک بندہ کہنا اونج داڑھی رکھی، میں نے کہا یار تینوں میرے تو تکلیف ہے یا میری داڑھی تو تکلیف ہے؟ تجھے میری موٹر سائیکل سے تکلیف پہنچی ہے یا میری داڑھی سے پہنچی ہے؟ پہلے تو یہ طے کر لیتے ہیں، بعد میں پھر اگلی بات۔ سوال نہیں سمجھ میں؟ بھی تجھے میری داڑھی سے تکلیف ہے یا میری حرکتوں سے تکلیف ہے؟ تم مجھے کہو۔ یہ داڑھی تو اس نبی کی سنت ہے جس کا کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے یار، دعوت تو ان نبیوں کا کام ہے جن کا کلمہ تو میں نے اور آپ نے بھی پڑھا۔ صحابہ کی محبت تو ان ایمان والوں کا نام ہے، اس نبی نے بتایا جس نبی کا کلمہ ہم نے بھی۔ میں نے آپ کو نا 2-3 گہری باتیں بتائی ہیں، لیکن آپ اس کو ہوا میں نہ اڑائیں، کم از کم دوسروں کو بتائیں جب یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تم ایک حدیث بھی پڑھو، ایک مسئلہ بھی سنے تو آگے پہنچاؤ۔ یہ آپ نے سن لیا نا بھائی، سمجھ تو آ گئی نا؟ اپنے الفاظ میں بندہ جہاں غلطی ہو رہا، انہوں نے کہا یہ نہ کہو، غلطی اس نے کی ہے، دعوت کو برا نہ کہو، غلطی اس نے کی ہے، قرآن کو برا نہ کہو، غلطی اس نے کی ہے، صحابہ کے اس میں کوئی وہ غلطی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان غلطی کر رہا اس میں اور سمجھ آئی نہیں آئی؟ اچھا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔